اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ وہ صلاحیتیں ہیں، نہ وہ اسباب ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس کوئی توشہ ہے تو وہ یہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا جس کے ہم دعوے دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تمام کے لیے اور اللہ کے دین کے چراغ کو پوری طرح سے روشن کرنے کے لیے، اور کفار جس کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے اس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ کے نبی آئے ہی اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے مشن بتا دیا کہ صرف تعلیم نہیں ہے آپ کا مقصد، صرف تزکیہ نہیں ہے، صرف تبلیغ نہیں ہے، اور صرف جہاد نہیں ہے، یا صرف قتال نہیں ہے، بلکہ دین کو غالب کرنا، اور اس چراغ جو اللہ کے نور کا چراغ ہے پوری دنیا کو اس سے منور کر دینا۔ کافر چاہے کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنے نیٹو بنا لیں، کتنی کولیشن بنا لیں، کتنی اقوام متحدہ بنا لیں، اور کتنی مالیاتی کمپنیاں بنا لیں، اور کتنی کوششیں کر لیں کہ ان کے ذریعے وہ اللہ کے دین کو مغلوب کر دیں اور اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نبی اور ان کا دین اور ان کے پیروکار انشاءاللہ اللہ کے نور کو بجھنے نہیں دیں گے۔ اب اس نور کے تمام کے لیے اللہ تعالیٰ خود زمین پہ نہیں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور آپ کے اس دین کو، اس مشن کو چلانے کا وعدہ ہم نے کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پہ ویسے بھی یہ ذمہ داری تھی، لیکن جماعت اسلامی کے رکن بننے کے بعد ہم نے دانستہ اور شعوری طور پر اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کام کو کیا، یہ بھی ہمارے سامنے بالکل واضح اور دو ٹوک اور کلیئر رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے مراحل صرف تبلیغ نہیں ہے، صرف سنا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے مرحلے ہیں جن سے آپ کی تحریک گزرتی ہے۔ مکی زندگی میں تبلیغ شروع ہوئی، پہنچایا آپ نے، تنظیم ساتھ ساتھ جاری رہی، تربیت کا کام صحابہ کرام کا جاری رہا، اور پھر یہ تحریک گزرتی ہوئی ہجرت کے مرحلوں سے، جب مدینہ شریف پہنچتی ہے وہاں پہ قتال کے مراحل بھی پیش آتے ہیں، اور اسلامی ریاست کا قیام وہ آخری مشن تھا جس کے ذریعے سے پھر دین اس طرح غالب ہوا کہ لوگ جوک در جوک دین کے اندر داخل ہوئے۔ جماعت اسلامی پاکستان انبیاء کے اس مشن کی وارث ہے، اور ہمارا نصب العین وہی نصب العین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ نے دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا وہی ہماری زندگی کا مقصد اور نصب العین ہے۔ سب اپنے دلوں میں اپنے نصب العین کو دہرائے، حلف کے ان الفاظ کو ہم یاد کریں جو ہم نے اٹھایا، اور ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت تھی، یعنی عبد اللہ واتقوہ، اور اطیعوا ان کی جگہ ہم کہتے ہیں اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ نبیوں نے آ کے کہا واتقوا اللہ واطیعون، ہم کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قوم کو واپس اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی طرف مائل کرنا۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم دو رنگی چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، پوری طرح سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پابندی کرو، اور ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین کو اپناؤ، تناقض بھی چھوڑ دو، نفاق بھی چھوڑ دو، اور پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ اور چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے ہیں، بندے اللہ کے ہیں، وسائل اللہ کے ہیں، یہاں پہ نظام بھی اللہ کا بننا چاہیے اور حکم بھی اللہ کا نافذ ہونا چاہیے۔ پیاری بہنوں، آج قوم کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران چاہیے کہ کافر تھرتھرا جائیں جن کا نام سن کے، اور وہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، ان کے ایک فون پہ ڈھیر نہ ہو جائیں، ان کی ایک ڈکٹیشن پہ وہ سب کچھ بیچ نہ دیں، بلکہ ایسے حکمران مطلوب ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکیں، کرپشن اور بددیانتی کو جڑ سے اکھاڑ سکیں، اور جو امت مسلمہ جس خطے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، دنیا کا بیش بہا
خزانوں والا خطہ ہے. تیل ہمارے پاس ہے، کوئلہ ہمارے پاس ہے، بہترین زرعی زمین ہمارے پاس ہے، بہترین معدنی وسائل ہمارے پاس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ افرادی قوت مسلمان ملکوں کے پاس ہے، بہترین خاندانی نظام ہمارے پاس ہے. کتنی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. تو ان ساری نعمتوں کو کون ہوگا جو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کا طریقہ سکھائے اور ان کو صحیح رخ دے اور امت مسلمہ کو وہ بہار دکھا سکے جس کا اللہ نے اسے وعدہ کیا. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے یاد دلائیں، اپنی قوم کو خاص طور پہ یاد دلائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور کس عہد کس کلمے کے نام پہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، اور یہ کہ قیادت جو ہے اس کو اہل لوگوں کے سپرد کرے. تو یہی مہم ہے اس وقت کی جس کو رابطہ عوام مہم کا نام دیا گیا ہے. اس کا جو لب لباب ہے ابھی رانا بہن نے رکھ بھی دیا تھا سرکولر کے اوپر، یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے. آپ اس سرکولر آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ، آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے کہ اللہ کی طرف بلانا، فکر آخرت پیدا کرنا، جنت کی طلب پیدا کرنا اور حکومت الہیہ کے قیام میں جدوجہد کرنا، یہ سارے ہمارے کام ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہماری فلاح اسی میں ہے. وہ ارکان اور کارکنان جنہوں نے اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کی کامیابی اسی میں ہے. وہ یہ جدوجہد کر گزرے، نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اتنا وقت، اتنا مال یا جو کچھ بھی مطلوب ہے اس راستے میں ہم کچھ بھی بچا کے نہ رکھیں. تو اس میں جو ہمیں ہدف دیا گیا ہے بڑے پیمانے پہ لوگوں سے رابطہ کرنا، اس میں 1 کروڑ کا ہدف رکھا ہے مردانہ نظم نے. پہلے انہوں نے 2.5 کروڑ رکھا تھا، پھر اس کو انہوں نے کم کر کے 1 کروڑ کر دیا کہ 3 ماہ کے اندر خواتین اور مرد مل کے 1 کروڑ افراد تک پہنچے اور ان تک اللہ کی دعوت پہنچائیں. ہمارا ہدف اس میں سے 20 لاکھ خواتین ہم نے طے کیا ہے. تو پیاری بہنوں، بڑے پیمانے پہ اس تحریک کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگرچہ ہم یہ کام ہی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن جب بگاڑ بڑھ جاتا ہے تو کوشش بھی بڑے پیمانے پہ کرنے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. تو بڑے پیمانے پہ یہ کوشش کرنا اور اس مہم کو چلانا، اور انشاءاللہ اس کو چلا کے ہم نے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ہم اس کو آئندہ سمیٹنے کی بھی پلاننگ کریں گے. لیکن آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا، ہم آتے جاتے اداروں میں، جہاز میں، گاڑی میں جب لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت مایوسی کا شکار ہیں، اور لوگ بالکل مایوس ہیں مستقبل سے کہ پتہ نہیں یہ ملک تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو ان مایوسیوں سے نکالنا ہمارا کام ہے. ہم اس طرح کا پیغام لے کے جائیں، اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کریں اور ہم ثابت کریں، قوم کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہمارے اندر بہت سارے جوہر موجود ہیں جن کو ہم بروئے کار لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس قوم کا مستقبل اچھا ہوگا. آج اگر یہ باعمل قوم بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بیر نہیں ہے اپنے بندوں سے کہ بندے توبہ کریں، رجوع کریں اور نیک بننے کا عہد کریں اور اللہ انہیں موقع نہ دے اور اللہ اپنے وعدے ان کے ساتھ پورے نہ کرے. تو قوم کو وہ وعدے یاد دلانا اور ان کو اس طرف مائل کرنا یہ ہمارا کام ہے. اب ہم اس کام کو کیسے کریں گے، اس کے لیے ہمیں کون سے توشہ چاہیے، یہ غور کرنا ہمارا کام